من الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نور مجسم آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرحت نشان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے وہ مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں کہ 26 رمضان مبارک کی ابتدا ہو چکی، ماہ رمضان مبارک کی 26ویں شب کی ابتدا ہو چکی، اور 26ویں یہ مبارک تاریخ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم ولادت بھی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم نگران مرکزی مجلس شورا سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے، اور امیر اہل سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے نگران شورا سے کچھ گفتگو کریں گے، سوال کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج رات کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد نگران شورا کا وہ عظیم سنتوں بھرا بیان ہونے جا رہا ہے کہ عاشقان امیر اہل سنت کو اگر میں یوں کہوں کہ سارا ہی سال اس بیان کا خصوصی انتظار ہوتا ہے تو بات مبالغے میں مبنی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نگران شورا کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں امیر اہل سنت کی محبت اور ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ملٹی ڈائمنشنل شخصیت بنایا ہے، یعنی آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ کو اگر بطور معلم دیکھا جائے تو بھی آپ جو ہے وہ یگانہ روزگار ہیں، اور اگر آپ کو بحیثیت سپریم اتھارٹی دیکھا جائے تو بھی آپ نابغہ روزگار ہیں، اور اگر آپ کو ہم دیکھیں اصلاح امت کے درد کے حوالے سے تو بھی امیر اہل سنت اپنا ایک منفرد اور یگانہ مقام رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تمام عاشقان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت مبارک ہو ماشاءاللہ عز و جل۔ اس پہ مجھے اقبال کا ایک شعر سلمان بھائی یاد آ رہا ہے، جی اگر آپ اجازت دے تو میں وہ پڑھوں، اس کے بعد آپ اپنی ضرور ضرور۔ اقبال کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، یہاں تو بدلتی ہے لاکھوں کی تقدیر دیکھ، اللہ اللہ، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سبحان اللہ، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ کامل، ہمارے شیخ طریقت، ہمارے امیر اہل سنت، ہمارے مفکر امت، مدبر امت، خیر خواہ امت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں ان کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایسی شخصیت ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب جب روئے انور پر نگاہ پڑتی ہے، چہرے کی تمانت، آپ کی نورانیت، آپ کی روحانیت، آپ کی خشیت، آپ کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد کیفیت، واہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنا ہی ایک رنگ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، اور سچی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، بلا تکلف مجھے اقبال کا اس موقع پر ایک اور شعر یاد آ گیا۔ واہ، جب جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر نگاہ پڑتی ہے تو یقین مانیے مجھے لگتا یوں ہے کہ اقبال نے جسے لکھا ہی ان کے لیے، وہ کہتا ہے، نگاہ بلند سخن بے نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن بے نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ، کہ کس طرح سے رب العالمین عز و جل نے
अपने इस बंदे को चुना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिला तकल्लुफ अर्ज करता हूँ कि जो कि दामन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से बचपन से ही वाबस्तगी की सूरत बनी, वाह, तो मौका ब मौका कदमैन शरीफैन में हाज़री का सिलसिला रहा, सोहबत बाबरकत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हासिल रही, दूर से हुजूर के जलवे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखते रहे और करीब आने की सकत ना पाते थे। और वल्लाह जिस कदर कुर्बत हासिल है ये उन्हीं के फैज़ान करम से है। वाह, मगर मैं देखता हूं कि हुजूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के दामन करम से वाबस्तगी के जितने उनसर हैं, 1986-87 में हमारी वाबस्तगी हुई है जी, और दिन ब दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में गोया कि आपके दराजात की बुलंदी है। रोजाना के एतबार से मैं देखता हूँ हुजूर अल्लाह अल्लाह किस तरह से महबूब किबरिया सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके भी रब की मोहब्बत में वारिफ्तगी का जो आलम है, अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह। और फिर खुदा मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जी, जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरखाही का जज्बा कूट कूट कर मौला ने आपको अता फरमाया है ना। और हुजूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के शख्सियत के औसाफ जिस कदर बयान करे कम है, मगर इसमें इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये एक बेहतरीन पहलू है ना। देखिए, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहों से बचाकर नेकी की तरफ लाना, वाह, गुनाहों से बचाकर तकवा की तरफ लाना, और फिर किसको बिलखुसूस किसको, यंग जनरेशन। अरे आज का बच्चा अपने बाप की नहीं मानता यार, आज का बच्चा अपने आबा अजदाद की नहीं मानता यार, आपका बच्चा घर में किसी की नहीं मानता यार। इस नौजवान को मौला करीम जल्ल मजदहू ने कैसा वस्फ अता फरमाया। नौजवान ही थे ना जब दावत इस्लामी शुरू हुई है। हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी? 30 बरस। जन्नती नौजवान की उम्र मुबारक होती है 30 बरस की उम्र, माशाअल्लाह। ये 30 बरस की उम्र में दावत इस्लामी का जो काम शुरू किया है, और आज करते 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 माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए और दराजी उम्र बिल खैर, इस सेहत व आफियत नसीब फरमाए। इस नौजवान ने नौजवानों के दिलों को जो मोह लिया था, इस तरह से जो इनके कदमों से वाबस्ता होने लगे थे, इनके मीठे कलाम, मीठे अंदाज, अखलाक हसना, मुस्कुराहट के मदनी फूल, मुलाकात का मुनफरिद अंदाज, बस जो देखे देखता रह जाए, जो सुने सुनता रह जाए, जो सोहबत में हाजिर हो उसका निकलने को जीना चाहे। जिस अंदाज से देखे, जिस पहलू से देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से चुने हुए। सुभान अल्लाह। यकीनन ये अल्लाह तबारक तआला का फजल रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आशिक अमीर अहले सुन्नत ने एक शेर सुनाया, आपने 2-3 शेर सुनाए हैं, एक मैं भी सुना देता हूँ कि दीन की नौबत ऐसी बजाई झूम रही है सारी खुदाई। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का जाम पिलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जो एक ज़ौक़ की और सोच की कैफियत आज हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत का जो गमे मुस्तफ़ा है उसका एक फैजान है। आप देखें हुजूर, जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है वो मेरी बात बखूबी समझ जाएंगे, या घर के एतबार से भी समझी जा सकती है। अगर हमारा टैंक है, छत के ऊपर टैंक है, उसमें अगर पानी वाफर मिकदार में होगा, हम नल खोलेंगे तो उसमें से पानी का एक प्रेशर होगा, ठीक है। तो अमीर अहले सुन्नत का ये ज़ौक़े मोहब्बत जो है, ये शौक़े मोहब्बत जो है, ये सोज़े मोहब्बत जो है, इसकी झलक हम जब देखते हैं आशिकान मुस्तफ़ा के अंदर, दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों के अंदर, ये और हमारे कैमरामैन इस्लामी भाई, एक तो हुजूर वो हैं कि जो बिल्कुल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए, जिन्होंने इमामे का ताज सजाया, जिन्होंने मदनी लिबास को अपनाया। एक तो इनका जो है वो अंदाज है। दूसरा वो जो सिर्फ उठने बैठने वाले हैं या आने जाने वाले हैं, उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इश्क मुस्तफ़ा की, मोहब्बत मुस्तफ़ा की जो एक सोच की कैफियत है ये मालूम होती है। और यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत के दम कदम की एक बहार है। यहाँ एक हुजूर मुझे सफ़ेद रिश आदमी मिले, बुजुर्ग थे वो, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने में गया बाबुल मदीना के इलाके में। उन्होंने जो मुझे एक बात कही, ये उनकी बात मेरे दिल पर आज भी नक्श जैसे होती है ना, बात बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की मेमोरी के अंदर ऐसी हो जाती हैं कि वो भूले से भूलती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अमीर अहले सुन्नत का एक वो अंदाज भी देखा, उन्होंने कहा कि मैंने इलियास कादरी साहब का एक अंदाज वो भी देखा कि जब ये रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए एफर्ट करते थे, कोशिश करते थे, मेहनत करते थे, जो अमीर सुन्नत का एक काम रहा है इब्तिदा के अंदर, अर्निंग के लिए रिज़्क़ हलाल कमाया है और इंटेग्रिटी और डिग्निटी को भी जो अपनाया है, ये भी अपनी मिसाल आप है। आजकल तो लोग जरा सा फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो लोगों के सामने हाथ फैला लेते हैं, भीख मांगने की तरफ आ जाते हैं, दर से सवाल जो है वो दराज करते हैं। कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, अमीर अहले सुन्नत की माँ पर, इनकी वालिदा पर,
کیسا خودداری کا ایک جو ہے وہ انداز ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو کام کاج کیا، انہوں نے کہا کہ جو لب و لہجہ ہم اس الیاس قادری میں دیکھتے تھے، آج لاکھوں مرید ہونے کے بعد بھی لب و لہجہ وہی نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ ماشاء یہ اسے حضور آپ کیا کس چیز کا بندہ نام دے، یہ ایک انسان کے اخلاق کی کیسی عمدگی ہے۔ سبحان ہم عمومی طور پہ اگر دیکھیں، عام طور پہ معاشرے کے اندر جب بندہ حضور کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، پھر انداز اور ہوتا ہے، اور جب کچھ تھوڑا سٹیٹس مل جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو پھر بندوں کے جو انداز ہیں، جو اطوار ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے۔ لیکن امیر اہل سنت کے آپ اخلاق حسنہ حق اور ان کے عمدہ کردار اور ان کے مبارک اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی جو ہے وہ کیسی تربیت فرمائی ہے کہ بچپن سے ہی آپ نے لڑکپن میں، جوانی میں جس انداز کو اپنایا ہے، آج بھی الحمدللہ اسی انداز کو لیے ہوئے، اس نے اخلاق کے سبحان انداز کو اللہ، لیے ہوئے سبحان اللہ، آگے چل رہے ہیں۔ کیا بات۔ یہ استقامت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہ بزرگوں کا فرمان نظر آتا ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ۔ ماشاء ایک تو یہ ہے نا جی، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ مذکور ہے کتب کے اندر کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں پر فائق ہے۔ اللہ 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 یہ امیر اللہ سنت کے اخلاق حسنہ کی ماشاء اللہ، ایک استقامت ہے، کیا اور بات۔ کیا خوب استقامت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک اوصاف میں ایک وصف جو آپ نے ماشاءاللہ عز و جل خوب ملاحظہ فرمایا ہوگا، ہر عاشق امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اس سے بہت فیض پاتا ہے، اور وہ وصف ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایمان کی حفاظت کی اعتبار سے تقی بنا۔ اللہ حفاظت ایمان کی جو فکر حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اجاگر فرمائی ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور بلا تکلف عرض کروں کہ یادگار اسلاف یہ وہ مبارک ہستی ہیں، خدا کی قسم کے ویسے بھی اقبال کا پھر ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو یہ دیدور پیدا فرمایا ہے، ان کا جو کلام ہے، ان کا جو انداز ہے، اللہ 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 اللہ، ان کی تو کیا شان بیان کریں، جو ان کی شان بیان کرنے والے انہی کو دیکھے تو جھوم جائے ماشاءاللہ عز و جل۔ عاشق امیر اہل سنت دامت فیوزہم کی آمد ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ، قبلہ کے مدنی پھول چنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، مرحبا 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 یا سیدی، مرحبا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سنت کی 26ویں شریف مبارک ماشاءاللہ، عاشق امیر علیہ سنت کو مرشد کریم کی 26ویں شریف آپ مبارک۔ کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کے فیضان کی عظیم ترین جھلک ہمارے نگران شورا حاجی عمران دامت برکاتہ۔ بہت ساری شخصیات میں حضور بہت سارے پہلو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کچھ لوگوں کی لفاظی بڑی زبردست ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا وے آف ٹاک بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے جسے اب یوں کہیں کہ نکات بیان کرنے میں ایک بڑا جو ہے وہ زبردست طریقہ کار ہوتا ہے۔ نگران شورا کی گفتگو میں اور ان کے انداز میں جو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت مرشد بہت ڈومینیٹ کرتی حق ہے۔ حق حق، جب امیر سنت کی ذات پر گفتگو فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کیا خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی ماشاءاللہ۔ پھول جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے اسی وصف نے عاشقان امیر اہل سنت کے دل کی دھڑکن بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سیدی، امیر اہل سنت سے آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارا ایک تو تعلق جسے بحیثیت مرید کہیں، یہ ایک تعلق بنتا ہے، مرید ہیں آپ بھی امیر سنت کے مرید ہیں، ہم بھی امیر سنت کے مرید ہیں۔ ایک ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے تنظیمی سٹرکچر کی ایک اتھارٹی ہیں، اور امیر اہل سنت جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے اندر ایک سپریم اتھارٹی ہیں۔ امیر اہل سنت کو اگر بحیثیت سپریم اتھارٹی دیکھا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام عاشقان رسول کو، عاشقان امیر سنت کو، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو، میرے پیارے، میری جان سے پیارے، حق حق حق، میری آن، میری شان، میری جان، میرا مان، میری پہچان، اللہ اللہ، الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक रसूल, आशिक साहबा और अहले बैत, आशिक आला हजरत, पीर कामिल, शेख शरीयत, शेख तरीक़त, रहबर हादी, अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मुद्दा दिलुल आली सुभान की शब विलादत यानी 26 रमज़ान मुबारक हो। सुभान अल्लाह करीम इस बाबरकत तारीख़ की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए आमीन। और हमें इखलास के साथ इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए जो नेमत अल्लाह करीम ने हमें आज से कमो बेश 70 बरस पहले अता फरमाई। और इस नेमत ने जो कुछ असर ज़ाहिर किया है वो अपने तो अपने मुखालिफ से भी मख्फी नहीं है। अलबत्ता आपका सवाल जो है कि मैं अमीर सुन्नत को किस तरह देखता हूँ, मैं अमीर सुन्नत को हर जगह पर एक ही तरह देखता हूँ। अल्लाह अकबर। हर जगह पर एक ही तरह? एक ही तरह देखते हैं, क्योंकि लफ्ज़ कामिल एक ऐसा लफ्ज़ है, जैसे हमारे इमाम आज़म थे ना, घर में भी कामिल थे, मस्जिद में भी इमाम है, घर में भी इमाम है, सुभान अल्लाह, फ़िक़्ह में भी इमाम है, तफसीर में भी इमाम है। अल्लाह अकबर। तो इनको आप जहाँ भी देखेंगे बतौर इमाम ही देखेंगे। क्या बात, माशाअल्लाह। पीर चूँकि कामिल है अल्लाह अल्लाह, तो उसे जहाँ भी देखेंगे आप कामिल में ही देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतने से ही आपने बाद में मेरे सारे सवाल का जो है वो जवाब दे दिया है। मेरा इसमें सवाल करने का एक मकसद ये था, जैसे देखें जिसके पास अथॉरिटी होती ना, जिसके पास इख्तियार होता है, उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि वो अपना प्रेशर जिसे आप बोलें कि बिल्डअप करके रखता है, यानी वो मातहत है, वो बाज़ औक़ात उसको स्ट्रेस में रखता है इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि वो मातहत है और मेरे पास एक अथॉरिटी है। ये चीज़ मुआशरे में देखने में मिलती है। कौन देखता है ऐसा? मैं तो मुरीद हूँ, मैं तो पीर को देखता हूँ। हक अल्लाह हक अकबर। हक। नहीं, आप एक निगरान शुरा भी तो है ना, आपके पास एक तंजीमी स्ट्रक्चर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। निगरान शुरा क्या होता है? मुरीद हूँ, हक। अल्लाह, मैं मुरीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं मुरीद हूँ। उस शे पर बाकी रखें जो अल्लाह की रहमत से रहने वाली है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो 25 मिलकर मुझे देते हैं, पता नहीं वो 25 कब ले लें, उस पर नाज करना कैसा? अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। 25 मिलकर देते हैं, 25 नहीं देंगे तो मैं क्या कर लूंगा? अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुरीद तो मुरीद होना। सुभान मुरीद अल्लाह। वो होता है कि जिसको पीर भी अपनी बैत से नहीं निकाल सकता। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना। मैं मुरीद। माशाअल्लाह। अगर अमीर सुन्नत को बहैसियत मुअल्लिम देखा जाए, आपकी भी ज़ाहिर सी बात है अमीर सुन्नत ने तरबियत की है, आज आप इस मकाम पर पहुँचे हैं, अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से आपने जो है वो हिस्सा पाया है और आज आपका लोग बयान भी सुनते हैं, आपकी गुफ्तगू भी होती है, बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत को अगर हम बहैसियत मुअल्लिम देखें, सिखाने वाला, ये सिखाने वाला, टीचर की हैसियत से अगर देखें, तो आप कैसे देखते हैं कि एक होता है ना तरबियत करना, तरबियत हुजूर ये है रब्बा युरब्बी, तरबियत किसी शय को दर्जा बदर्जा कमाल तक पहुंचाना। अर्ज करता हूँ, मुअल्लिम कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई फैज़ान अपनी आंखों से देखना चाहता है तो अमीर सुन्नत में देख ले। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कि सिखाने में नरमी, शफकत, मोहब्बत, दरगुजर, जो एक औसाफ किसी सिखाने वाले में होने चाहिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से मिलते हैं, वो आपको अमीर सुन्नत में नज़र आ जाएंगे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इस सवाल की मुनासिबत से इस वक्त मौजूद सारे उन लोगों को कि जो सिखाने का मनसब रखते हैं, उन्हें चाहिए कि अमीर सुन्नत के इस वस्फ से फ़ायदा उठाना चाहिए उनको भी, क्योंकि ये कौम जो है ना, ये यूं ही आरे के पीछे नहीं चल पड़ती। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर ये लाखों लाख कौम चल रही है, बैठ रही है, देख रही है, और जो एक पब्लिकली रहकर समझाने का जो एक
امیر سنت کے پاس جو ایک وصف ہے نا پبلکلی سمجھانے کا وصف ہے وہ کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بعض اوقات جو ماتحت ہوتے ہیں نا وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، قیادت راحت میں ہوتی ہے. یہ قیادت مشقت میں ہوتی ہے اور ماتحت کو راحت دیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ لیڈرشپ اسکلز جو ہے نا یہ وہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو کے تو نہیں ملے گی. چراغ کا حالانکہ دور نہیں رہا، لیکن بس یہ اللہ جس کو دے دے اور دینا آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ. اس وقت میں کہتا ہوں کہ فیضان مدینہ کے الگ شاید اس وقت پاکستان، ہند، بنگلہ دیش اور ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ لے لیں، اسی طرح امریکہ، کینیڈا، اس وقت افریقہ کے آپ ریجن میں چلے جائیں، اس وقت عرب دنیا میں آپ چلے جائیں، فار ایسٹ کی طرف چلے جائیں، اس وقت جہاں بھی جائیں گے 7 بر اعظم ہیں. جی بالکل. میرا اپنا حسن زن یہ کہ آج کی رات 7 بر اعظم کے کئی حصوں میں اگر کسی کے جشن ولادت کی خوشی منائی جائے گی تو وہ امیر سنت ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. انٹارکٹیکا کے سوا، انٹارکٹیکا میں تو خیر آبادی کا صورت نہیں ہے. میں اکثر میں نے کہا ہاں، تقریباً علاقوں میں انٹارکٹیکا کے علاوہ جتنے بھی الحمدللہ ممالک ہیں بر اعظم میں، ان میں الحمدللہ رب العالمین یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں نے تجربہ کیا آج عصر و مغرب کے درمیان کہ ایک ایصال ثواب آیا امیر سنت کے لیے، میں نے پڑھ دیا اور بالکل میرے بالکل ذہن میں تھا کہ یہ لائن لگے گی، اور یہاں میں نے اعلان کیا اور وہاں پر جو فیس بک پر جو لائن لگی ایصال ثواب کی الحمدللہ. وہ بس وہ پڑھنے جیسے تو تھا ہی نہیں میرے پاس. لائن نہیں چل رہی تھی، اتنا ایصال ثواب آ رہا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ ہزاروں جو فیضان مدینہ میں ہیں، یہ وہ لاکھوں جو مدنی چینل پر ہیں، یہ وہ بڑی تعداد جو فیس بک پہ تھی. کون ہے یہ لوگ؟ آپ نے امیر سنت کے جشن ولادت پر جب تحفوں کی بات کی کچھ دن پہلے فجر کے بیان میں، تو آپ نے فرمایا کہ امیر سنت کو تحفہ دیں گے. کون کون تحفہ دے گا؟ عاشقان رسول نے ہاتھ کھڑے کیے. تو کیا تحفہ دیں گے؟ داڑھی کی نیت کریں گے، امامہ شریف جو ہے وہ سجائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے اور اچھی اچھی نیتیں. تو آپ یہ ترکیب کیوں نہیں دلاتے کہ بھئی سوٹ پیس دیں، مٹھائی دیں، گجرے دیں، امامے دیں، لباس دیں، کوئی زمین دے دیں، پلاٹ دے دیں، جائیداد دے دیں، کوئی مکان بنوا دیں، کوئی محل بنوا دیں، کوئی وی آئی پی لگژری گاڑی جو ہے لے دیں، کوئی ایسا نظام بنا دیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہ لینے کے لیے تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کو، سلمان بھائی کو اور رکن شورا حاجی اطہر طاہری صاحب کو، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو جشن ولادت امیر اہل سنت کی 26ویں شریف آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مختصر سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت کا فیضان کیسا ہے، کہ امیر اہل سنت کا فیضان ایسا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری والدہ قرآن کھول کر مجھے بددعا دیتی تھی. میں اتنا خراب تھا کہ مجھے بددعا دیتی تھی کہ یا اللہ یہ گھر سے واپس جائے تو پھر لوٹ کر نہ آئے، کہیں مر جائے، جان چھڑ جائے ہماری. اس طرح سے الفاظ میری والدہ میرے لیے کہتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ہے جب امیر علیہ سنت کی غلامی نصیب ہوئی، اجتماع میں آنا جانا ہوا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب ہوا، فیضان مدینہ میں آ کر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنا نصیب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ کا ایسا شکر ہے کہ آج کے دور میں میری والدہ، میری امی جو بھی مشورہ کرتی ہے مجھ سے کرتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کروڑا احسان. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. آمین. دعاؤں کی مدنی التجا. بہت پیاری کال کیا آپ نے، مزہ آ گیا. میں انشاءاللہ آپ کی اس کال کو جو 26ویں شریف کا بیان ہوگا نا مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ اس میں چلاؤں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان. اقبال کا ایک شعر ہے سب یاد آ گیا مجھے اس موقع عرض کروں. وہ کہتا ہے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردوں کو مسیحا کر دیا. مسیحا کر دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ہماری اپنی حالت ہی کیسی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انعام، کیسا اکرام فرمایا ہے، کیسی
عزت عطا فرمائی ہے ان کی دامن کرم سے، نسبت کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین کہ ہم آج نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے. تو یہ نظر میرے پیر کی ہے. ہماری جب یہ سوشل میڈیا پر یا مدنی چینل پر ایک ہمارے سفر کی اس طرح کی وہ مدنی گلدستے ویڈیوز چلتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کلام ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس کو توجہ کی ہے؟ اللہ 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 اللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے اپنی قسمت عطار کی بدولت. حسن زن پر بات کروں کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب لبیب اللہ علیہ وآلہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر ایک بہت بڑا کرم فرمانا تھا الحمدللہ کہ الیاس قادری جیسی شخصیت دے دی. الحمدللہ رب العالمین. یعنی پھرتے تھے مارا مارا، ہائے ہائے. نہ تھا کوئی سہارا. ہائے ہائے. میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی ہیں، دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ہیں، مطلب وجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کافی اللہ کے نیک بندے اور کئی ہادی، کئی رہبر، کئی علماء اہل سنت، کئی مفتیان اہل سنت، کئی مشائخ اہل سنت اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ. یقیناً. لیکن ان تمام میں بھی اگر یہ خود بھی دیکھتے ہیں نا تو امیل سنت کا ایک اپنا مقام ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ. مسلم کہ اللہ جس سے چاہے جیسا چاہے کام لے لے. سبحان اللہ. اللہ. ان سے جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے نا، جو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی جو رہبری ہوئی ہے، جی جو ان کی جو اصلاح ہوئی ہے، اور ان تک جو دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو اعلیٰ حضرت نے چن لیا ہے. الحمدللہ. اس صدی میں اگر کسی میں مرید ہوں، اپنے پیر کے لیے تو بولوں گا، حق حق. اگر اعلیٰ حضرت نے کسی کی خصوصیت سے کسی کو اگر صحیح معنی میں نواز آئے نا، اللہ. تو میں امیل سنت کو. الحمدللہ رب العالمین. اور کئیوں کا نواز ہے، مگر ان کے اوپر کوئی کرم ہی خاص ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرم ہی خاص ہے، ایک یہ شخصیت ہی خاص ہے. دیکھو یار ان کو، یار یہ ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں یار، ان کی اللہ باتیں اللہ. کر رہے ہیں. ان کے اس وقت ارد گرد کوئی مطلب ایسا مالدار پیسے والا اور کوئی اتنا مطلب کہ ہائی فائی کلاس کے آدمی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ انہی طبقے میں آئے. اللہ انہوں نے یہ وہ شخصیتیں جو وہ ہے نا گلشن بنائے صحرا کو، اللہ پاک. اللہ پاک. انہوں نے صحرا کو گلشن بنایا ہے. اللہ. لوگ عموماً پرسنالٹیز کے پاس پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں، پرسنالٹیز کے پاس اللہ اللہ. پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں. یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کے پاس معاشرے کے دبے کچلے ہائے. اور دھتکارے ہوئے لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں. اللہ. اور یہ پرسنالٹی میکر ہیں، اللہ. جو تو آپ کنگ میکر کہتے ہیں نا، جی یہ پرسنالٹی میکر ہیں. یہ لوگ بناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ بنانا. اگر کسی کو لوگ بنانے کا شوق ہے نا تو وہ الیاس قادری کا جھوٹا پانی پی. الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ. امیر سنت کا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. سیدی آپ بھی امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے. سب سے پہلے امیر سنت کا کون سا انداز آپ کے دل میں گھر کر گیا کہ آپ نے کہا کہ اب بس ان کا مرید ہو جانا ہے؟ میں تو سچی بات ہے مرید ہی ہوا ہوں. اللہ. میں ان کے انداز کی تفریق نہیں کرتا. جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اندر سے لے کر باہر تک، جس کے ہر انداز اور ہر چیز سے محبت ہو. اب آپ بولو کہ عمران تم میں سے کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ دونوں میں سے کون سی آنکھ تم کو زیادہ اچھی لگی ہے؟ میں کیا بولوں گا؟ اللہ. ایسا اللہ آپ کو برکت دے. لیکن یہ تو آج آپ کی محبت کا بھائی تو یہ میرے جذبات ہو سکتا ہے، ان کے الگ ہو، کسی اور کے الگ ہو. آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھو گے تو میں اپنے بارے میں بولوں گا نا. نہیں، یہ تو آج آپ کی جذبات ہے نا جی. جب آپ ابتدا میں تھے، پہلے جیسے ایک ہوتا نا بھائی، آپ کی دیکھیں زندگی کا ایک اپنا سٹائل ہے، آپ بتا چکے ہیں. یہ قدرتی طور پر ہے. میں جب شہید مسجد میں جا کے جب میں نے بیعت کی تھی، مجھے ایک اسلام نے ترغیب دلائی. میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کون. جی میں نے بیان سنا تھا، بیان سن کر پسند آ گئے تھے، اور ایک وہ مجھے ترغیب دلائے. میں جا کر شہید مسجد میں تیسری چوتھی صف میں شاید بیٹھا ہوں گا، دوسری تیسری صف میں. انہوں نے بیعت کرائے، میں بیعت ہو گیا. اس کے بعد یہ جو کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علماء کرام کے کچھ تاثرات بھی ہیں ہمارے پاس امیر سنت کے حوالے سے. جی دکھائیے. ماشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ
ہم تمام کے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اولیاء کرام سے فیض یافتہ ہیں اور فیض پا رہے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک ولی کامل حضرت علامہ مخدوم و محترم ابو البلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ کے ایک کامل ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی، اس عصر میں اپنے اولیاء کرام سے، اپنے ولیوں سے وابستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ حضرت علامہ ابو البلال مخدوم محترم محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کہ یوم پیدائش کا دن جو 26 رمضان المبارک ہے، تو میں حضرت صاحب اپنے محترم جناب محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحب کے تمام مریدین کو اور جمیع مسلمانوں کو میں اپنی جانب سے اور دارالعلوم قادریہ سبحانیہ شاہ فیصل کالونی کے تمام اساتذہ، اراکین اور طلباء کرام کی جانب سے، یہاں کے مقتدیوں کی جانب سے سب کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب نے اپنی اس زندگی میں دین اسلام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ازہر من الشمس ہے۔ 200 سے زائد ممالک، اس میں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے، بلکہ یہ فقیر بھی جب بھی مکہ شریف جاتا ہے، مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے، عراق جاتا ہے، جناب والا زامبیا جاتا ہے، نیروبی کینیا جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، جہاں کہیں بھی یہ فقیر گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اہل سنت والجماعت میں سب سے بڑھ چڑھ کر خدمات سر انجام دینے والے اگر کسی کو دیکھا تو وہ دعوت اسلامی کے اراکین ہیں۔ حضرت صاحب کی محبتوں کو دیکھیں، نظر کرم کو دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے مفتی حضرات آج اسی فیضان مدینہ سے فارغ ہیں کہ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالسبحان قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو البلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اسی طرح مجھ فقیر کی بھی حضرت سے، حضرت کی تحریک سے انتہائی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ اور ہم سب کو حضرت صاحب کی ذات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس وقت جو حضرت نے مساجد کا اہل بیت کرام کے نام سے اعلان کیا ہے، میں حضرت کی تائید کرتا ہوں، حضرت کی حمایت کرتا ہوں اور حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ خدام، یہ خادمین انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر حکم پر تابع ہے۔ رب کریم جل جلالہ آپ کی عمر میں، آپ کے اراکین کی عمروں میں، آپ کے مریدوں کی عمروں میں، آپ کے محبین متعلقین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ مرحبا، 100 کروڑ مرحبا۔ یہ جس انداز پر علماء محبت کر رہے ہیں نا امیل سنت سے، میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کا درد رکھنے والے یہ امیل سنت کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جن کو واقعی مسلک کا اور امت جو ایک بہرا روی کا شکار رہی ہے اور اس کی اصلاح کا، جس کے سینے میں بھی درد ہوگا نا، اللہ اللہ اللہ، اور اس کو یہ ہوگا کہ اس کا کچھ ہونا چاہیے، وہ امیر اہل سنت کی تائید کیے بغیر، آپ کی تعریف کیے بغیر، آپ کی حمایت کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ الحمدللہ، وہ مانے گا کہ اللہ کریم نے اس شخصیت سے کام لیا، یعنی الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام خود ان کے طلبہ ہیں، بلکہ بعض تو مطلب کہ استاذ ہیں، استاذ العلماء ہیں، یہ ایسے بھی ہیں دنیا بھر میں، اور بڑے بڑے محتمیم ہیں اور مشائخ ہیں، ان کے اپنے مریدین ہیں، مگر جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ ان کی شفقت، ان کی محبتوں میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ خلوص ہے، اللہ اللہ، ان بزرگوں کا یہ خلوص ہے کہ وہ کھل کر امیل سنت کی محبت اور تائید پر بیان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ میں واقعی ان کو بہت دل میں ان کی اتنی محبت اور عظمت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے
کہ یہ کتنے مطلب کہ یہ اچھے اور سچے لوگ ہیں، اللہ ان کے قلب کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے تو بھائی اس کیا ہے مدینہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا کہ جس سے بھی تائید دین میں اور حمایت دین میں مخلص پایا اس کی کھل کر تعریف کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، بلکہ اپنی معتمد المستند کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر میں نے ان کے لیے القاب لکھے ہیں۔ حق تو یہ ہوتا ہے، اور میں نے امیر سنت کو بھی دیکھا ہے اتنی محبتوں کے، یعنی آج ہمارے لاکھوں دعوت اسلامی کے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو علماء کے محبتیں کرتے ہیں، علماء کی دستبوسی کرتے ہیں، علماء کے پاس جا جا کر ان کا فیضان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یقیناً امیر سنت ہی کی تربیت ہے کہ انہوں نے علماء اور مشائخ کی محبتوں کے جام پلائے ہیں کہ بعد اعلیٰ حضرت کے در پر جو ہے نا بس تم اس کے در کے ہو جاؤ۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء امیر سنت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ سیکھنی جب ایک شخصیت مشہور ہوتی ہے تو کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں یا اپنے تئیں کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک بات جو ہے وہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں ہر اعتراض کا جواب مدنی کام ہے۔ کوئی بھی اعتراض آ رہا ہے تو اس کا جواب مدنی کام ہے۔ تو اس چیز کو آپ امیر سنت کی شخصیت میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا پیر ہے نا آئینہ ہے، اس میں ہر شخص اپنی شکل دیکھ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، جو دیکھ رہا ہے وہ بول رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، سیدھی سی بات، یہ آئینہ ہے۔ سمجھ گئے جب آپ؟ جی ماشاء اللہ، سمجھ گئے؟ چلے جی کال شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں اب یہ بزرگ، اللہ ہمارے حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اتنے مفتی صاحب نے پیارے کلمات دیے، تو اب وہ کیا لگا، انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اللہ، یہ ان کے سن کر ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھی، ماشاء ان اللہ، کی عظمت، ان کی تعظیم نہیں بڑھی، ہمارے دل میں نہیں بنی؟ یار ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کتنے خوبصورت، کتنے پیارے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا یہ اصل تو یہ خود انہی کا تعارف تھا، سبحان اللہ، جو کر رہا وہ اپنا ہی تعارف کروا ماشاء رہا ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چلائیں جی محمود احمد صادقآباد گوٹھ ماچھی سے عرض کر رہا ہوں، آج امیر اہل سنت کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت باپا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج سے 4-5 دن پہلے فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو باپا کی خواب میں زیارت ہوئی، تو باپا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور باپا کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ اس پر باپا نے مجھے نماز کی پابندی کا ارشاد فرمایا اور عیدی سے بھی نوازا۔ الحمدللہ میرا عزم ہے کہ میں نماز کی پابندی بھی جماعت کے ساتھ کروں گا، اور الحمدللہ جب سے زیارت ہوئی ہے حتی الامکان جماعت کی پابندی کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت واقعات ہیں، شاید سینکڑوں واقعات ہوں گے جن کے خواب میں جا کر آپ نے اصلاح فرمائی ہے، بلکہ کہہ لینے دیجئے خواب میں جا کر آپ نے ان کا علاج بھی کیا ہے۔ ماشاء اللہ، کئی ایسے ملیں گے آپ کو، ماشاء اللہ، اللہ جس کو نواز دے۔ آمین، کیا بات ہے۔ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ نے کسی کو اگر نوازا ہے، نعمت دیے نا، اس سے محبت کریں، اس سے حسد نہ کریں، اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیں کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دل اگر کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اللہ کریم اس کی طرف دل مائل کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، جبریل اس محبت کا اعلان آسمان کے فرشتوں میں فرماتے ہیں، پھر اس محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی فرش پر جس سے محبت کی جا رہی ہے نا، اس سے پہلے عرش پر اس کی محبت کے ڈنکے بج چکے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی جبریل امین تو سدرۃ المنتہا ان کا ٹھکانہ ہے نا، ان کا مقام ہے، اور آسمان کے فرشتے محبت کر رہے ہیں، اللہ مکان سے پاک ہے۔
تو یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ کریم نے جب کسی کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور وہ اتنی پوزیٹیو وے میں اور اتنی مطلب کہ وہ پراپر انداز میں جب امت کی رہنمائی کر رہے ہو نا، اور جو عقائد، نظریات، افکار جو اہل سنت کے اور سنی صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے اور اکابرین کے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ان سب کے جو سوچ اسلام و دین کے جو نظریات ہیں، جو جنت میں جانے والے نظریات ہیں، جو ہدایت دلانے والے نظریات ہیں، جو عین اسلام و دین نے جو ہمیں احکام بیان کیے ہیں وہ نظریات ہیں، ان نظریات کو جس عمدگی اور جتنی پیارے اور سہل انداز میں امیر سنت اس صدی میں پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں. الحمدللہ. لہذا میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں کہ آج کی رات سے لے کر مطلب آپ یہ ذہن بنائیں کہ امیر سنت کو دعاؤں سے دعائیں دیں، ان کو صحت و تندرستی کی دعائیں دیں، ان کو ان کی ہمت رہے، اللہ ان کو اور برکت دے، یہ دعائیں دیں. اور بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بعضوں کو جیسے آپ کہتے ہیں کریٹیسائز کرتے ہیں، تو اب جس کے دل میں آئی گئی ہے کوئی کہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا ایسا کانٹا پھنس گیا ہے، تو اب اس کے لیے دعا کرو. وہ قابل رحم ہے کہ اللہ کے ولی سے بغض جو ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرواتا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ تو روایت. اب دیکھیں یہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ بھی اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. یعنی لاکھوں لاکھ مسلمان جسے اللہ کا ولی کہتے ہوں، اللہ لاکھوں مسلمان جس کو اللہ کا ولی کہتے ہوں، اور زمین پر اللہ کے بندے یہ اللہ کے شاہد ہیں. اللہ اکبر. یہ شاہد ہیں، ہے نا. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. کیا پہلا شے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. جو ہے نا یہ یوں نہ فرما اے تیرے شاہد کے وہ فاجر گئے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اور اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے کہیں کہ فاجر چلا گیا. تو شاہد سے مراد یہ امت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت. تو اب اتنی امت کی لاکھوں لاکھ تعداد، مرد اور عورت اور بوڑھے، اللہ اور پھر اس امت کے علماء، علماء، مشائخ، سبحان اللہ، مفتیان کرام، سبحان اللہ، محققین، شارحین، مفسرین، اللہ، جس کی ولایت کے قائل ہیں، اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک، جس کی سچائی کے قائل ہیں، جس کی دیانت کے قائل ہیں، جس کے عاشق رسول ہونے پر یہ متفق ہیں، اللہ، جس کے عاشق مدینہ ہونے پر یہ متفق ہیں، اور اصلاح امت و مصلح امت ہونے پر متفق ہیں. کوئی مصلح امت کہہ رہا ہے، کوئی حکیم الامت کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ولی کامل کہہ رہا ہے، کوئی کیا کا نام دے رہا ہے. اور یہ ایک عام عوام ہی کی نہیں، علماء، مشائخ اور بڑے بڑے اہل علم طبقے میں جب یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہوں، تو ایسے کے بارے میں اگر کسی کے دل میں بغض اور کینہ بیٹھ جائے تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اپنی قبر و آخرت کو خطرہ ہو جائے. اللہ 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 ہر مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین. تو اس میں اپنا بندہ علاج کرے گا. یار میں ہی رہ گیا ہوں، کسی کو ان کے اندر کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، میرے کوئی نظر آتی ہے، تو وہ اپنا علاج کرے. کہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے مرض لگ گیا، اور شیطان لگا دیتا ہے. شیطان کے مکر و فریب سے اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو آمین. محفوظ فرمائے. آمین. کالز لے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی جو پر اثر نصیحت آمیز گفتگو ہوتی ہے، اس کی ایک جھلک تو خود میری صورت میں بھی ہے کہ 89 میں امیر اہل سنت نے جب روڈ اجتماع میں بیان فرمایا، اور پھر آپ سحری فرما کر جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحت تو فرما دیں، کیونکہ ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ بزرگان دین اولیاء کرام جب کسی کو کوئی نصیحت کرتے تھے تو ان کی بگڑی سنور جاتی تھی. تو جب امیر اہل سنت سے یہ عرض کیا تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ابھی جو میں نے اتنی نصیحتیں کی ہیں، یعنی جو بیان جو فرمایا ہے، اور گال پر تھپکی دی، تو الحمدللہ اس تھپکی کا اثر ہے
کہ آج بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، اور اپنے ہی علاقے کے ایک اسلامی بھائی کی میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے بچوں کی امی کو لیور کینسر تھا، اور یہ باتیں 94 کی۔ امیر اہل سنت نے ان کے گھر جا کے جب ان کو پانی دم کر کے دیا، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ الحمدللہ جب انہوں نے لندن جا کے دوبارہ ہر مہینے جاتے تھے، چیک اپ کرایا، تو ان کی مسز کے بچوں کی امی کے جو لیور کا کینسر تھا وہ الحمدللہ ختم ہو چکا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے اس مرد کلندر کے ذریعے نہ صرف روحانی بیماریاں دور کروائی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی دور کروائی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں، بس اتنا یاد رکھیں، یہ اللہ کی نعمت ہیں، تم نعمت کی قدر کرو۔ اپنے آپ کو اس نعمت کی قدر کے حوالے سے ڈسکوالیفائی مت کیجئے گا، وہ نعمت کی قدر کریں۔ سنیں امیر سے کیا فرما رہے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین کسی کی کوئی اطلاع ملی گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب وہاں دعا ہوگی، کال چلائیے۔ ابھی وہاں کھانا کھانے کے بعد کی دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ امیر سن کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو امیر سنت کے سال ثواب کے لیے میں اپنے بڑے بیٹے کلیل اتاری کو انشاءاللہ درس نظامی کے لیے دعوت اسلامی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ 1 ماہ کے اعتکاف کا الحمدللہ وہ فیضان مدینہ بیٹھا ہوا بھی ہے، میٹرک کر لی ہے اس نے الحمدللہ، اور چھوٹے بیٹے کو الحمدللہ حفظ کے لیے وقف کرتا ہوں کہ وہ حفظ کر لے گا انشاءاللہ، اور سب کا سب سال ثواب امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیا پیش کروں مسجد، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اے کاش اے کاش۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، اپنے نیت کے بہت پیارا تحفہ ہے۔ لوگ اپنا وقت اور مال بھی دے دیتے ہیں، اولاد کون دیتا ہے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس پر لوگ اپنی اولادیں نثار کر رہے ہیں، نثار کر رہے ہیں۔ یعنی مجھے ایک دفعہ امیر نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ میں شادی کے لیے نکلا تھا، امیر سے اپنی شادی کا کہہ رہے ہیں، اس ٹائم پہ لوگ داڑھی والوں کو لڑکی نہیں دیتے تھے، مولانا کو کون لڑکی دیتا تھا؟ مجھے میری شادی کے لیے کتنی تکلیف ہوئی تھی میں جانتا ہوں۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج میں کسی کو کہہ دوں نا کہ اس کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی کر دو، بیٹی کی شادی کر دو، وہ لبیک کہتا وہ شادی کر دے گا۔ اللہ کیسے مطلب کہ دین پھیرتا ہے یار۔ اور جب اب اللہ نے جس کو یہاں سے لے کر وہاں تک کا مقام دے دیا تو بندوں کو کیا چاہیے اس کے لیے؟ قدر کریں، ان کی قدر کریں اور ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ کیسے قدر کریں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مطلب بندہ دیکھے کہ یار اس شخصیت سے امت کو فائدہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو امت سے محبت ہے جی، تو جس نے امت کو فائدہ پہنچے اس سے بھی محبت ہوگی۔ نبی پاک سے محبت ہے تو نبی پاک کی امت جس کے ذریعے فائدہ حاصل کر رہی ہے آپ کو اس سے بھی محبت ہوگی نا۔ جی، اور وہ محبت دراصل سرکار کی محبت ہی کے صدقے میں محبت ہے نا۔ جی بالکل۔ تو جس شخصیت کے ذریعے اس امت کو اللہ کی کرم نوازی سے کم و بیش 80,000 حافظ ملے ہوں، اللہ اکبر، 10,000 سے زیادہ علماء ملے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مبلغین مبلغات ملی، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان مرد اور عورت اسلامی بہنوں کو قرآن کریم درست ہوا ہو، لاکھوں کی تعداد میں مدنی منوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہو، جی، جن کے ذریعے نافرمان اولادیں ماں باپ کی فرما بردار بن گئی ہوں، اور نہ جانے کیا کیا۔ مفتیان کرام جن کے ذریعے امت کو ملے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے ہزاروں مساجد ہمارے علاقوں میں بنائی ہیں۔ اللہ نے لیا نا کام۔ اللہ جس سے مسجد کا کام لے رہا ہو، اللہ جس سے علماء پروڈکشن کا کام لے رہا ہو، اللہ جس سے مفتی بنانے کا کام لے رہا ہو، اللہ جس سے تحریرات کا کام لے رہا ہو۔ الحمدللہ آج صراط الجنان کی تفسیر صراط الجنان جو مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائی ہمیں لکھ کر، یہ بھی کس کا فیضان ہے؟ امیر سنت کا فیضان ہے۔ آج ہمارے پاس حدیثوں کی شروحات پر کتابیں مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہیں، پورا المدینہ العلمیہ علمی کتابیں لکھ کر چھاپ کر دینے کا ایک ذریعہ مکتبۃ المدینہ اس کا ذریعہ، یہ کیسے ہوئی ہیں؟ یہ انہی کے ذریعے آیا نا۔ یہ دعوت اسلامی انہوں نے 1981 میں بنائی، اور 81 میں یہ بس سفر انہوں نے شروع کیا نیکی کی دعوت کا، اصلاح امت کا، تبلیغ دین کا۔ اللہ کریم ان سے لوگ وابستہ ہوتے گئے، ان سے شعبے اور ادارے وابستہ ہوتے گئے، اور ان سے متعلقہ اسلامی بھائی اور اسلامی بھائی عاشق رسول جڑتے گئے، ملتے گئے، اور یہ شعبے
بنتے چلے گئے. اسی طرح کام ہوتا ہے نا, اسی طرح کام ہوتا ہے. کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اس کے پیچھے قوم چل پڑی, اور چلتے 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 آج اس نہج پر ہیں آپ کہ آپ اس وقت غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجد بنا رہے ہیں. آپ سوچے تو صحیح, غیر مسلموں کی عبادت گاہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ خالی تھی, سلمان بھائی جگہ خالی ہے, پلاٹ ہے, وہاں کوئی گناہ نہیں ہو رہا, اور آپ اسے خرید کر مسجد بناتے ہیں. بہت عظیم کام ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسا جگہ, ایک ایسی عمارت, ایک ایسا ایریا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. وہاں پر غیر مسلموں کی عبادت ہو رہی ہے, غیر مسلموں کی وہاں وہ عبادت گاہ بنی ہوئی ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شرک کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر گناہ عظیم ہو رہا ہے. اس جگہ کو بھی دعوت اسلامی خرید کر اگر مسجد بناتی ہے کہ جہاں آج سے چند ماہ پہلے شرک ہو رہا تھا اور آج وہاں توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب سوچئے یار, سبحان اللہ, یہ دعوت, یہ آج سینکڑوں ایسے آپ کو دنیا میں اسلام بھائی ملیں گے جو آج دعوت اسلامی کے مبلغین اور خود امیر سنت کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں. ان کے ذریعے اللہ کریم نے غیر مسلموں کو ایمان کی سعادت دی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چلے, اب جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے کیا کام نہیں کیا, اور ان کے خلفاء, ان کے مریدین کے ذریعے پھر جو دین کے کام پھیلتا چلا گیا. تو آج آپ دیکھیے کہ ان کی تعلیمات, ان کے مواعظ, ان کے بیانات, ان کی نصیحتیں, ان کی تربیت کے شاہکار کئی مبلغین دنیا بھر میں آباد ہیں, جو مطلب جو فیضان ہے امیل سنت کا, جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اور ان کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا. کتابیں آ رہی ہیں آج, کتابوں کی کتابیں, یعنی تحریرات, علمی خدمات کی اگر میں بات کروں تو تحریرات, تفسیر, حدیث کی شرح, فقہ کی کتابیں, بارش شریعت پر جو اس صدی میں کام ہوا, مقتۃ المدینہ نے جو شائع کیا, یہ اپنی مثال آپ ہے. جد الممتار جو مدینہ العلمیہ نے شائع, اپنی مثال آپ ہے. اگر اس پر پھر فتاوی رضویہ کون جانتا تھا ہمارے ہاں, جنرلی بات کر رہا ہوں, ایک عام عوام تو فتاوی رضویہ کا نام بھی نہیں سنا تھا. وہ نام یاد کرایا انہوں نے, پڑھنے کی ترغیب دی انہوں نے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حسام الحرمین, تمہید الایمان, بالکل ہمارے نظریات اور عقائد کی بنیادیں ہیں, اس کے اندر جان ہیں. یہ ہم کو یاد کرائی ہیں, ہمیں انہوں نے جملے یاد کرائیں ہمارے عقائد و نظریات کی پختگی کے لیے. اور پھر جو اصلاح, ماں باپ, بھائی بہن, دوست احباب, رشتہ دار, کنز الایمان, ترجمہ کنز الایمان, کس نے آج آپ کو کنز الایمان کا لفظ یاد کرایا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جس فرد کے ذریعے اتنا سب کچھ امت تک پہنچانے کا جس شخص کو ذریعہ بنا دیا, وہ مطلب کہ محسن ہوا یا نہیں ہوا یار, اس سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ بے محبت, ایسا نہیں کہ میں کسی کو کوئی وہ یقین دہانی کروا رہا ہوں, یہ تو ظاہر بات ہے کہ کمال و فضائل آج بیان نہیں کروں گا تو کب کروں گا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو محسوس کرنے کی اور سمجھنے کی آج ہماری قوم کو ضرورت ہے, ہماری قوم کو حاجت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. آپ بھی کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم صرف ان کے اوپر جو اللہ کا لطف و کرم رہا ہے, وہ لطف و کرم کو یاد کر کر ہم یہ نہ کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آئیے ایک بار مل کر امیر سنت کی زیارت کرائیں. آئیے, امیر سنت ہماری آواز نہیں سن رہے ہوں گے اس وقت ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, لیکن آئیے ناظرین اور حاضرین, ہم مل کر کہتے ہیں امیر سنت کا, امیر سنت کو دکھائیں, صرف اسکرین پر امیر سنت کا چہرہ دکھائیں, اور امیر سنت کا یہ چہرہ دیکھ کر ہم کچھ کہنے جا رہے ہیں. میں بھی کہنے جا رہا ہوں, آپ بھی کہتے جائیں. امیر سنت کا چہرہ جیسے اسکرین پر نظر آئے گا, ظاہر وہ ہمارے کیمرہ مین کو اطلاع ملے گی تو وہ سوئچنگ کریں گے, اور امیر سنت کے چہرے کی صرف زیارت ہو رہی ہوگی. تو امیر سنت کا چہرہ دیکھ کر آپ نے اور میں نے ایک جملہ کہنا ہے. اس مدنی چینل پر بیٹھے اسلامی بھائی ہر کوئی, اے امیر سنت آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اے امیر سنت آپ کا بہت بہت شکریہ. اے امیر سنت آپ کا بہت بہت شکریہ. یا اللہ یہ نعمت سلامت رکھ, یا اللہ یہ نعمت سلامت رکھ, اور اس نعمت دے برکت دے. ہم اس کے تھے, ہیں, اور مولا جب تک جیے انہی کے رہیں. اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. چلتے امیر سنت کی طرف. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب امیر سنت آپ کے پاس